الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نا یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس گھرانے
کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے لب پہ ہے تذکر پنجتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے لب پہ ہیں تذکر پنجتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جو متا ہے ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جو متا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء لاج رکھ لو گدائے کرم کی بردو میری خالی جولی لاج رکھ لو گدائے کرم کی بردو میری خالی جولی کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ وراء کعبہ عشق کا ہوں میں نمازی ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی کعبہ عشق کا ہوں نمازی ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے میری تربت بولو میری تربت پہ لکھنا نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی
پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے نے مشکل کشا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نعت شریف دے چاندہ شار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بقیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے پھل پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا لات داد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی دعا فرماؤ رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے خاندان دے حوالے دے نال اج دا چوتھا جمعۃ المبارک اسی انشاءاللہ ذکر اہل بیت کران گے سنان گے سناواں گے دعا کرو اللہ پاک حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین حق سن کے سنا کے رب العالمین اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین اس نو اگے بیان کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم پچھلے 3 جمعے دے اندر کثرت دے نال ذکر خیر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی اہل بیت دا یعنی آپ دے گھر والیاں دا اسا الحمدللہ کیتا ہے دعا فرماؤ اللہ اس نو بھی قبول منظور فرمائے اور اللہ پاک آج دے جمعۃ المبارک نو بھی اپنی پکیزہ بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم دے گھرانے دا تذکرہ عظمت شان شوکت یہ کوئی عام تذکرہ نہیں عام معاملات نہیں ایک قسمت والے ہیں ذکر خیر کیتا ہے اور قسمت والے ہیں اس گھرانے نال وفا کیتی وہ بندہ یعنی کسی دل اندر کو خیال آئے شاید میں بڑا ذکر اہل بیت کرنا دعا کرو اللہ پاک قبول فرما لے یعنی نیت ہے نا جس طرح دی انسان دی نیت ہوئے گی اللہ پاک اس میں اس طریقے دا عمل اجر عطا فرمائے گا تو حضور دے نال وفا حضور دے بچیاں نال وفا یہ حضور دی محبت نو بیان کر دی یعنی ایک بندہ باپ نال وفا کرتا ہے بچیاں نال پیار نہ کرے تو دا پیار خالص نہیں یعنی بندہ کہے گا یار میرے نال تے پیار کرتا ہے لیکن میرے بچیاں نو اچھا نہیں جانتا یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ نال بھی پیار کرے تو اولاد نال بھی پیار کرے پھر اولاد قابل احترام بھی ہوئے یعنی یہ تو نہیں کہ باپ دے نقشے قدم تے اولاد نہیں چلی کسی وجہ تو معاملات بن سکتے ہیں لیکن یہ تو وہ معاملہ جدا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم چہرہ مبارک چم کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات مبارکہ سیر مبارک چم کے سونگ کے حضور نے فرمایا اے میرے شہزادے جنتی جوانہ دے سردار یعنی یہ اندر تے کمی کوئی نہیں نا کہ بندہ کوئی بیان کرے کہ جی چلو باپ نال تے بڑا پیار سی لیکن اولاد نال پیار نہیں ہوندا کیونکہ انہاں دے کم اچھے نہیں لیکن یہ تے گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جنہاں دی طہارت جنہاں دی پاکیزگی جنہاں دی عظمت شان و شوکت اللہ دا قرآن بیان فرما اللہ پاک دا بولو اللہ پاک دا قرآن بیان فرما رہا ہے تو جدو رب دا قرآن کسی چیز دی گواہی دوے تو پھر بندے نو پیچھے ہٹن دی لوڑ احمد ادھر آیا درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم سبز دہری لے کے آئیں بیگ میں ہوگی یا باہر جو محفل پہ لے کے جاتا ہوں
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات مبارکات دی محبت حضور دی وجہ تو یعنی کائنات دے اندر جس ہستی نو بھی جو مقام ملے ہے وہ یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ حضور دی وجہ تو ملے ہے، مصطفیٰ جان رحمت دی وجہ تو ملے ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا گھرانہ اور جدا بھی حضور نہ پیار ہویا جدی بھی محبت ہوئی، یعنی تسی لسٹ پھول کے ویکھو نا صحابہ کرام دی تو پتہ نہیں کتوں دے رہن والے سن، لیکن ایسا مقام پایا ہے کہ قریب رہن والے ہمیں وہ منظر نہیں لیا، وہ عکس بند نہیں کیتے، اس محبت دے مقام نو نہیں پہنچے کہ دوروں آن والے اپنا لنگر لے کے تے بڑا مقام پا گئے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا نصیب ہے۔ یعنی کئی مکے دے اندر رہ کے بھی ایسے سن جڑے حضور نو صادق تے امین بھی ماندے سن، یعنی ایسا بندہ ذہنی تعلق دا نام بھی ایمان نہیں۔ مکے دے کافر مکے دے ٹھاکر جڑے سن اپنے آپ بڑے چودھری تسلیم کردے سن، وہ حضور کو مانتا رکھ دے سن اور امین ماندے سن، سچا ماندے سن، صادق ماندے سن کہ جناب ورگا سچا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ایمان والے بنے کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ ٹھڈوں نہیں سن ماندے، یعنی ظاہر بھی اگر بندے دا حضور نہ رل جاوے تو بندہ ایمان والا نہیں ہوندا۔ داڑیاں تے غیر مسلمان بھی رکھیاں، پاگ تے وہ بھی بن دین، غیر بھی بن دین، لیکن صرف پاگ تے داڑھی نہیں نہ ویکھی جائے گی، وہ دے اندر سارے معاملات ویکھے جان گے، مکمل عکس ویکھیا جائے گا، وہ دا ظاہر بھی ویکھیا جائے گا، وہ دا باطن جا رہی۔ تو ذہنی طور تے مکے دے کافر بڑے دشمن جڑے نے حضور دا ادب و احترام کردے رہے، سارے معاملات کردے رہے، لیکن جدو واری آئی منن منان دی سارے مکر گئے، انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا، پیو دادے دین نہیں جڑ سکتے۔ تو ظاہری تعلق اور ذہنی تعلق دا نام ایمان نہیں، ایمان نام باطنی تعلق دا نام جدا حضور دے نال ہو۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ تو حاضرین گرامی حضور یعنی حضرت سیدنا بلال حبشی نو ویکھیا جائے، پچھلے دنوں تے اساں ذکر خیر کیتا، کتنا سچا اعلیٰ مقام آپ نے پایا ہے، مارا بھی کھادیاں ویکدے بکاندے، بڑی دور دراز تو سارے معاملات ہوندے، آپ حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے مقام عطا فرما دیتا کہ آپ چل دے زمین تے آواز جنت آندی، مزے نہ کو نہ سبحان اللہ۔ او بھئی کو چلے بندہ زمین تے آواز جنت وچ آئے، کوئی چھوٹی گل تے نہیں نا، ٹرن بندہ ایتھے دیا ہوئے تے جنت وچ آواز پئی آئے، کوئی بات تے ہے نا یار۔ بلال یہ ایک ہی کمال ہے، عرض کیتی آقا ساڈا تے کمال نہیں، کمال تے جناباں دا، ساڈا تے کوئی کمال نہیں، کمال تے حضور تہاڈا ہے، سانو کون جاندا سی، سانو تے پتہ ہی نہیں کمال کی ہے، نہ جنت ویکھی نہ ویکھی، پتہ نہیں نہ ہی سنیا، جنت دی خواہش بھی نہیں رکھی، جناب دا کمال ہے، جناباں دی نوکری ہے۔ حضرت عمر پاک کو کسے پوچھیا آج کل بڑے لمبے چوڑے فرمان جاری کر دے ہو، اے عمر وہ بھی بیدا ویکھنا جدو تیرا باپ تینوں ماردا سی کہ تیرے کول اونٹ ہی نہیں لب دے، تو اپنے اونٹ ہی 10 اونٹ نہیں سا چار سکدا، 10 اونٹ نہیں سا سنبھال سکدا، تیرے باپ خطاب نے تینوں مارنا، آج تو مسجد نبی وچ بیٹھ کے بڑے دور دیاں باتاں پیش کرنا ہے۔ حضرت عمر پاک فرمان لگے اوے بات سن، او دو بات سی تیری تے میری، جدوں دا حضور نال وفا کیتی اللہ پاک نے ہر شے جڑی نوکر بنا دی، یعنی دریائے نیل نو رکا لکھاں تے دریائے نیل ٹریا کہ نہیں ٹریا؟ کیوں بھائی ٹریا کہ نہ ٹریا؟ بھائی دریا پانی چل رہا نا، آج تک کوئی بندہ دا قطرہ بھی گھٹ نہیں ہویا، اسی طرح ہی واگ رہا، حکم تے واگ رہا، چل رہا۔ مائی دا تیل رڑ گیا تے مائی پہ روے، فرمایا ماں کیوں رونی؟ کہنے لگی تیل رڑ گیا، انہوں نے پیسہ ہی نہیں کہ میں خرید سکا۔ فرمایا اچھا، تے آپ نے ہلا کے نا زمین تے ڈنڈا مار کے، فرمایا عمر نے تیرے تے انصاف کیتا ہے، مائی دا تیل واپس کر۔ زمین ہے ہماروں ہاں پیر دے آنکھوں سا زمین دے ورل بھی دے دے کتے بھائی تیل واپس کیتا۔ یہ عمر پاک دی شان ہے، عمر پاک دا مقام تے کدوں لبا جدو مصطفیٰ جان رحمت دی نوکری اندر آئی۔
جدو حضور دی غلامی اندر آئے یہی مقام حضرت سیدنا عثمان غنی دا علی المرتضی شیر خدا دا جناب امام حسن پاک دا حسین پاک دا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ دا او کل سبھی پاک دے یاران دا یعنی انہوں نے عظمت شان و شوکت کیوں لبی اللہ دا قرآن انہوں نے جناب اللہ قسمہ کھا رہا قرآن اندر اللہ دا قرآن اس جماعت دے بارے اعلان فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اور مدینہ سبحان اللہ اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ فرمایا میں سارے تے راضی ہاں یا اللہ پہلیاں تے راضی ہیں بعد والیاں تے راضی ہیں یا درمیان والیاں تے راضی ہیں اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ اندہ پہلیاں تے بھی راضیاں آخریاں تے بھی راضیاں انصار تے بھی راضیاں مہاجرین تے بھی میں راضیاں کسے ایک نو بھی قرآن نے رد نہیں کیتا کوئی ایک کلمہ سا رہی جیڑے جیڑے یار نو ون دے گئے نے اس زمرے اندر ہوندے گئے حضور دی وفام دا جیڑا ہوندہ گیا رب وہ دے راضی ہوندہ گیا ان صرف شان اہل بیت ہی کافی نہیں اہل بیت دے نال نبی پاک دے یاران دا بھی عظمت شان و شوکت بیان کرنی پہ سماعت کریں میں صرف دو حدیثاں جناب دی خدمت پیش کرنا چاہنا یعنی الحمدللہ ساڑھے ورسے اندر آئی ہے ذکر شان صحابہ بھی واہ سبحان اللہ تے شان اہل بیت بھی واہ سبحان اللہ یہ ایک سٹیج سے آپ کو نہیں ملے گا سودا ایک سٹیج تمہیں سودا نہیں ملا لگا یہ ملے گا تا اہل سنت و جماعت اسٹیج تو ملے گا یہ بات یاد رکھنا سنو حضور فرمایا ہر ایک چیز دی کو بنیاد ہوندی یہ ایک شے دی بنیاد ہوندی عمارت کھڑی کیتی جائے سریا پاؤ بجری پاؤ کھلا سیمنٹ پاؤ اچھی بنیاد بناؤ حضور فرمایا اسلام دی بھی کوئی بنیاد ہے اسلام دی بھی کوئی سنو کون ہے بنیاد تیرے تے میرے کریم نبی بددعا دے چہرے والے حامیم دیاں کنڈلاں والے یاسین دیاں سیریاں دیاں لڑیاں والے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ اساس و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیتہ حضور فرمایا ہر ایک چیز دی بنیاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ہر ایک شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے جناب بور کرو پانی اللہ او دی بھی کوئی بنیاد ہے عمارت کھڑی کرو او دی بھی کوئی بنیاد ہے موبائل تیار کرو اے دی بھی کوئی بنیاد ہے کپڑا تیار کرو اے دی بھی کوئی بنیاد ہے جیڑی مرضی چیز لو موٹر سائیکل گڈی کوئی بھی مقام بنا لو ہر ایک شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے کوئی نہ کوئی ابتدا ہے حضور فرمایا ہر ایک شے دی ابتدا اسلام دی بھی کوئی ابتدا ہے عرض کی دی گئی آقا کون شاید کیڑی چیز ہے جڑی اسلام دی ابتدا ہے حضور نے فرمایا سب تو پہلا اسلام دی ابتدا میرے صحابہ دی محبت حضور دے صحاب دی محبت حب اصحابی رسول اللہ اسلام دی بنیاد صحابہ کرام دی محبت ہے نبی پاک دے یاران دی محبت ہے ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر جناب بلال جناب سلمان فارسی کل صحابہ کرام دی محبت اسلام دی بنیاد دے فرمایا وحب اہل بیتہ دوجے نمبر دے حضور نے فرمایا ایک صحابہ دی محبت اسلام دی بنیاد ہے دوجی میرے گھر والیاں دی محبت اسلام دی بنیاد کلہ سیمنٹ ہی پایا جائے تو پھر بھی بنیاد پکی نہیں ہوندی
کلا سریا ہی نہیں اندر رکھ چھڑیا جائے مثال دے رہا او دے اندر سیمنٹ بجری نہ پائی جائے تو سریا کچھ نہیں کرے گا ایسی بات ہے کہ نہیں بھائی وہ سریا بھی ہوئے گا سیمنٹ بھی ہوئے گا بجری بھی ہوئے گی پھر مل کے کوئی طاقت بڑھے گی پھر جا کے بنیادیاں مضبوط ہون گیا حضرات حضور فرمایا کلے صحابہ دا پیار تے محبت کی اسلام دی پکی بنیاد نہیں وہ بندہ کمزور ہے وہ دا دین کمزور ہے جڑا فقط صحابہ دی محبت اندر زندگی گزار رہے ہیں آقا پکا کدو ہوئے گا فرمایا جدو صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا میرے گھر والے دا بھی سمجھ آئی بھئی دعائیں کرو حضور دے گھر والوں دے دامن پھڑنا پڑے گا نبی پاک دے صحابہ دا بھی دامن ہے کیوں بھئی ٹھیک ہے کہ نہیں دوسری حدیث سماعت کرو حضور فرمایا اسبتکم علی الصراط ہر بندان دا میں پل سرات تو نہیں گزرا شان و شوکت دے نال گزرا پل کیسا پل تلوار نالو تیز حدیث شریف وال نالو بریک واللہ عالم و رسول وال کتنا کو موٹا ہے کتنا کو موٹا ہے آپ ہی اندازہ کرو تلوار نالو تیز مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایسے پل تو ہر ایک نو گزرنا پہے گا کوئی سپیڈ نال لنگ جان گے کوئی ڈگ مگا کے ننگن گے کوئی اتوں دی گزرن لگ گیا ڈائریکٹ جہنم اندر ڈگن گے ایسے بھی ہیں ہر بندے دا دلے پل سرات دا مقام ہوئے جلدی نال گزر جاواں جی بھی ہوا دا جونکا آیا حضور فرمایا دو کام کر لیا جے میں محمد سرٹیفکیٹ دینا میں محمد نوٹیفیکیشن جاری کر رہا حضور فرمایا میں سند دے رہا پل سرات تو نہیں گزرے گا تیزی نال گزرے گا ثابت قدم رہ کے گزرے گا آقا کون گزرے گا فرمایا اسباتکم علی الصراط اشدکم سخت اشدکم سختی نال صحیح طرح ثابت قدم رہ کے علی الصراط پل سراتوں نہیں گزرے گا کون گزرے گا حضور فرمایا حبن جدے دل اندر محبت ہوئے گی لے اہلی بیتی میرے گھر والیاں دی وَأَصْحَابِي جدے دل اندر میرے گھر والیاں دا بھی پیار ہوئے میرے صحابہ دا بھی پیار ہوئے حضور فرمایا ڈگ مگائے گا نہیں پھرکے گا نہیں او وال نالوں بریک پل تلوار نالوں تیز پل حضور فرمایا ثابت قدم رہ کے محبت دے نال گزر جائے گا محبت دے نال آل حضرت نے ترجمانی کی تھی رضا پل سے اب رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے جنہیں تیاری ٹھیک کی تھی ہوئے پھر رشوت دی لوڑ نہیں پہندی جنہیں پیپر صحیح طریقے نہ یاد کیتا ڈردہ نہیں خوشی نہ جائے گا تحریر لکھے گا شیٹا بھی بور کرے گا اور مانگ کے تیار کرے گا کیوں کرے گا انہوں پتا میرے کو مواد کھل ہے انہوں تو پیپر آنے دو پیپر دیتے نا وہ حل کر کے پھر آکے گا یہ جی ٹیچر صاحب مجھے ایک اور شیٹ دے ایک اور دیو جی میں اور حل کرانگا اور دیو اور حل کرانگا تو جی نہیں یاد کیتا وہ کدی ادھر ویکھے گا کدی ادھر ویکھے گا بڑھن کی دے ہے تیاری کرنی پہے گی تیاری ان کرن دا موقع ہے تیاری ان کرن دا موقع ہے پل سرات سے ڈگ منگانا نہیں آلہ حضرت نے فرمایا مقام تے بڑا مشکل ہے لیکن اینج نہیں گزرنا وجد کر کے وجد سمجھ دے ہو وجد سمجھ دے ہو وجد جس ویلے بندے تے روحانی تاری ہوتا ہے کپڑے پھٹ جاندے زمین بھی کمب دی یعنی اس موضوع اندر نہیں پہنا جاندہ اعلیٰ حضرت فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے رب سلم صدائے محمد
کہ نبی پاک دی زبان تے جاری ہے یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار دے یا اللہ میرے امتیاں نو سلامتی نال گزار دے یا اللہ میرے امتی گزر رہے نے سلامتی نال گزار دے آلہ حضرت فرمایا ادھر حضور دعاواں کر دے ہون ادھر حضور دا پکا سچا امتی گزردا ہوئے ادھر امتی آوندا ہوئے ادھر حضور دعا کر دے ہون ادھر حدیث نال اللہ جدے دل اندر حضور دے صحابہ دا بھی پیارے حضور دی اہل بیت دا بھی پیارے وہ گزر جائے گا پتہ ہی نہیں چلنا ننگ کتھوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ دو دیساں انہیں دے اندر بندے نو پکا ہو جانا چاہیے اسلام دی بنیاد صحابہ بھی نہیں تے نبی دے گھر والے بھی نہیں حضور دے صحابہ بھی تے نبی دے مزے نال یار صدق نہ جایا کرو عقیدے دے والے نہ پاں فیکٹری ہوو پاویں چاہ والے کھوکھے دے بیٹھے ہوو پاویں چوک چ کھڑے ہوو حلال اعلان کوئی کھڑکائے تے کھڑک کے دسو پکے ہاں اوے اسی پکے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال کسے دا فیل غلط ہے تو ادنا عقیدے تے کوئی پرواہ نہیں یعنی میرا فیل غلط ہے ادنا عقیدے نو کوئی نہ کہے کہ جناب سنی بندہ تے کام خراب کر گیا ادھر سنیت نہیں میرا اپنا فیل ہے غلط میں کیتا ہے غلط کوئی کر دے دیکھے نہیں ایسے کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی ساڈا تے انہاں نال تعلق ہے جڑا نبی پاک دے بھی نوکر نے نبی پاک دے صحاب دے بھی نوکر نے نبی پاک دے اہل بیت دے بھی نوکر نے نبی پاک دے والدین دے بھی نوکر نے نبی پاک دی ازواج دے بھی نوکر ساڈا تے عقیدہ ہے آن چھپایا ہی نہیں جتھے مرضی بیٹھا ہوا ختم دی محفل ہوئے کہ محفل کوئی میلاد دا پروگرام ہوئے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نا میرا ایک گھنٹہ پہلا عقیدے دے وہ بندے راضی ہون یا نہ محفل بندے کرام دے کہ ساڑھی ڈیمانڈ نال خطیب بولے میں کدی کسی دے ڈیمانڈ نال نہیں بولے اللہ دے قرآن نہ بولی دا یا مصطفیٰ دے فرمان نہ بولی دا تو بندہ راضی ہوئے یا نہ ہوئے میں جاما تو جی سور تے بات کرنا سور نال بھی سور بھی ضروری ہے شہر بھی کتے بندہ پاڑی لینا ہے کہ جاؤ کے لیکن عقیدہ کی ہے اللہ دا قرآن ہے تو نبی پاک دا مزینا نبی پاک دا آؤ حضور دے دیوانے ہوں میرا دل تے کرتا ہے اگلے بھی جمعے چلاواں لیکن سفر دا مہینہ شروع ہو گیا اس لئے آدھنا اگلے جمعے انشاءاللہ شان سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ دے والے نہ گفتگو ہوئے گی اس تو علاوہ انشاءاللہ اولیاء اللہ دے والے دے نال بھی میں ایک ادھا جمعہ پیش کرانگا پھر اگلا الحمدللہ میلاد شریف آ رہا ہے روت الحمدللہ ساڑھا دو چار مہینے گفتگو چل دینا کون حسنین کریمین حضور تشریف فرمانے ایک عرابی آ گیا کون بھئی عرابی کون بھئی الف عین رے الف را بے یہ چھوٹی عرابی بار پنڈ دے رہن والا ہے نبی دا غلام ہے اے حضور دا نوکرے ایک ہرن دا بچہ لیا توفے دے طور تے پیش پیا کر دے یعنی فضائل بڑے نے اہل بیت دے یعنی مکن جی نہیں یعنی ہون میرا ذہن کھول دا کہ میں پیش کراں لیکن وقت دی مناسبت دے نال حضور نے تحفہ وصول کیتا جس ویلے وصول کیتا اینی دیر ہوئے امام حسن پاک حضور دی خدمت چادر ہو گئے یہ بھی ڈنڈی واجری ساڑھے اس رجہ تو حسین پاک دا ذکر ہوندہ ہے امام حسن دی گل کوئی نہیں کردا اتھے کلہ حسین ہوئے اتھے بھی سمجھو دو نمبری واجر رہی کوئی گل سمجھ آ رہی کہ امام حسین نلو اچھا مرتبہ امام حسن پاک دا چاسنا بولو حسن پاک دا پہلا امام حسن نے پھر حسین پاک دا یہ بھی سودا تو انہوں سنیا کو نہیں ملنا کہ اور نہیں ملنا تے چنگے عقیدے والے بندے کو ملے گا ہن تے ادا کہے نو کی آکھنا سی تے اپنا گھر ویکھ کے پریشان ہاں کہ ساڈے گھراں دے اندر کی ماحول بن گیا گھراں تو مراد عقائد دے لحاظ بات کر رہے ہیں حضور دے دیوانے ہوں امام حسن پاک حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے سلام عرض کیتا حضور نے محبت فرمائی چھوٹی عمر ہے حضور فرمایا حسن اے لو ہرن دا بچہ فضائل حرن دا بچہ لگو امام حسن پاک نے پھڑیا
یعنی ہن کوئی سیاںا بچہ ہوئے کوئی کھچے کوئی ادھروں کھچے نا انج دی لوڑ ہی نہیں پئی ادھر جنتی جواناں دا سردار ہے او ہرن دا بچہ بھی راضی ہونا ہے میرے مقدر ویکھو جڑا جنتی جواناں دے ہتھاں اندر پھر رہا ہے پھڑیا محبت فرماندے فرماندے گھر لے گئے اس ویلے گھر گئے امام حسین پاک ویکھیا بچپن چھوٹی عمر بھائی کل ہرن دا بچہ ہے بڑی محبت فرما رہے نے بڑی عقیدت فرما رہے نے امام حسین پاک عرض کرنا کہ بھائی جان دیو نا مینوں بچہ دیو ہرن دا میں بھی کھیلاں مینوں دے دیو بچیاں دی محبت عقیدت تے پیار کچھ وکھرا ہوندا ہے بڑے ہو کے معذر لینا دی تے بات نہیں کردا معاشرے نال بات کرنا ایک ہی پیالی چ کھان والے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے بن جاندے ایسا ہے کہ نہیں وہ پرا لڑ دے ویکھن کے نہیں وہ بولو تو صحیح ایسا ہے کدی پرا نہ کو تھوڑا جا دل پھر جائے تو کدی ویکھ لیا کرو بچپن نال چاہتی مارے بندہ تے ہو سکتا دل دا پگھل ہی جائے مصطفیٰ جان رحمت دیوانیوں امام حسین پاک فرمان لگے مینوں دے دیو امام حسن پاک فرمایا بھائی میں نانے کو لے کے آیا تسی بھی جاؤ تسی بھی جاؤ اے تسی بھی جاؤ نانا جان کو لے آؤ امام حسین پاک ان چل دے حضور دی بارگاہ دے اندر چھوٹی عمر مبارک ہے زد کون کر رہے ہیں زد کی تھی آقا جی ہر نہ بچہ حضور فرمایا بچہ دیکھ کے حسن پاک لے گئے اینی دیر ہوگی کہ آپ دیاں کھجو اتھوں نکل دے ہرن دوجہ بچہ لے آ کے بوئے تے کھڑی ہو گئی چا سنال این دروازے سے کھڑی ہو گئی آواز مار دی ایک کس طرح ہرن جنگل دا جانور السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بھئی کر دی مصطفیٰ جانے رحمت نال چاسنال سبحان اللہ حضور فرمایا گفتگو سنی جواب دیتا مصطفیٰ جان رحمت نال گفتگو کر رہی ہے عرض کر دی کملی والے حسین رونا نہیں چاہی دا اے حسین روے نا میرا دوجہ پتر بھی آزا رہے میرا دوجہ بچہ بھی آزا رہے ایک نہیں دو نہیں آقا زارون مدے نال وانڈ دی رواں تیری آلات تیری آت میں تو نہیں کہہ رہا کوئی بندہ مننے نہ مننے وہ دی اپنی مرضی حضور دے جملے ہرن جانے حضور جانن وہ دے بچے جانن میرا دے کام میں بیان کرنا ہرن تصدیقی بھئی عظمت آل نبی بھول نہ جانا نہیں چاسنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا آل نبی آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا صرف بات ایتھو تک نہیں حضور خطبہ ارشاد فرما رہے عربی خطبہ پڑھے جاندر حضور خطبہ شروع کیتا جمعہ دا دن مسجد نبی چھوٹی عمر امام حسین پاک اندر آئے صحابہ ویکھے تے اٹھ پے کھڑے ہو گئے بچہ کون امام حسین پاک حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ویکھیا حسین پاک نے حضور منبر چھڑیا حضور پاک خطبہ پتہ کتنا ضروری ادب دے نال سنو خطبہ یعنی سنتا دا ٹائم بھی نہیں کہ بندہ خطبہ ہو رہے بندہ سنتا نہیں اتلے سنت بعد میں ادا کرے ادب کے ساتھ سماعت کرے بیٹھ کے سماعت کرے یعنی ادھر ادھر نہ ویکھے ہاتھ بھی نہ مارے بڑے توجہ دے نال سنے حضور خطبہ چڑھیا
حسین پاک نو سینے نہ لایا ایک تے سبحان اللہ چاس نہیں کر دی حضور پاک پھڑیا چھوٹے قدم حسین پاک نے گوڑیاں تے قدم رکھے حضور فرمایا حسین اور اٹھتے ہو پیٹ تے قدم رکھے حضور فرمایا اور اٹھتے ہو سینے تے قدم رکھے چھوٹی عمر حضور بازوان کو پھڑیا اور اٹھتے ہو حضور تے کندیاں تے تیرے منہ چو نکلیا بول جیڑا او آئین نہ بندا تے کی بندا آئین دستور قانون سونیا تیرے منہ چو نکلیا بول جیڑا او آئین نہ بندا تے کی بندا کھیڈن والا نبوت دے موڑیاں تے کھیڈن والا نبوت دے موڑیاں تے دکھی دلان لئی چین نہ بندا تے کی بندا چوسن والا زبان محمدی نو چوسن والا زبان محمدی نو دسو حسین نہ بندا تے اوے چوسن والا زبان محمدی نو او حسین نہ بندا تے کی حضور فرمایا حسین اور اتیا کندیاں تے بیٹھ گئے حضور دی اکھاں چ تھرو آئے عرض کیتی یا اللہ میں دے نال پیار کرنا وا اللہ تو ہی پیار فرما یا اللہ جیڑا اے دے نال پیار کرے میں محمد آکھنا یا اللہ تو او دے نال بھی شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقدم محدث تے مجدد تے منتحد جتنے لقب لاما تھوڑے چھوٹا جا مولوی ہوئے علامہ علام حضرت شہنشاہ فلان صاحب کمال صاحب جمال اخیر ہزارہ جناب اللہ انہوں نے القابات دیتے جاندے دے کئی نقابت لے ایسے ہوندے جو لقب نہیں بھی ہوندہ وہ بھی چوک چھڑ دیں ٹی سی کر دوں دو نمبر ایک سیپی مولوی تے سیپی نات خواہ تے سیپی نقیب تے سیپی قوال جنہ بیڑا ہی کر چھڑے ہیں انہاں کیدہ نہیں ویکھا انہاں پیر دی مرضی ویکھی انہاں پیر دی مرضی ویکھی مال جدنوں آیا با مال آنا چاہیے دا پیر صاحب دی کرامت بیان کریں رات میں تنو عمرہ کر دیں ویکھیا پیر صاحب نے آکھا جی پول ہی کھول چھڑے آؤں دے ہوئے مال ایسی بات نہیں عقیدہ بیان کرو پیر راضی ہوئے یا نہ ہوئے نراج عقیدے دی بات ہے تو اتھے ڈنڈی نہیں اتھے معاملہ درم برم نہیں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے کمال دے عالم فارسی دیاں کتاباں لکھن والے بندہ اتنی دیر مولوی نہیں بندا جب تک پندنامہ تے گلستانے انہاں دی شادی نہ پڑھ لے آپ لکھ دینا الہی بہکیں بنی فاطمہ آندھنے یا اللہ تینوں فاطمہ دے پتران دا واسطہ الہی بہکیں بنی فاطمہ کے برکوں لے ایمان کنن خاتمہ اللہ تینو سیدہ فاطمہ دے پتران دا واسطہ میرا آخری ویلا ہوئے تے میں ایمان والا جاواں اے ساڑھے محدثین دا کیتا ہے اگر دعوتم رد کنم ور قبول منو دستو داما نیالے رسول آخری ویلا ہوئے تے میرے دامن اندر حضور دے گرانے کے ساتھ ہوئے انہاں دا پٹا میرے گلوے چوے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی آخری بات پیش کرنا حضور دے دیوانے ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادیاں تختیاں لکھ لئیاں امی جی فیصلہ کرنا لکھائی کی دی سونی
فرمایا پترو میں نہیں کر سکتی اپنے بابا جی کو چلے جاؤ علی پاک دی خدمت سلام ہوئے بزرگو تختیاں لکھیاں دسو لکھائی کی دی سونی لکھائی سکھن جاؤ تو تختی لکھوائے گا تو آٹے کو بڑی مانا پھر لکھائی بھی ٹھیک ہونی تختی بھی نسبت بڑی اچھی جگہ دے کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی سمجھے نہ سمجھے ایک اپنی محبت ہے نا جی میں پیش کی تھی جرا بندے جتنی تختی زیادہ لکھی ہوتی لکھائی پینسل کاغذ نہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوئے گی جتنی تختی تے ٹھیک ہوئے گی ہاں حقیقت بات ہے سامعین محترم تختیاں لکھیاں گئیاں علی پاک کو فرمایا اپنی اماں جان کو فیصلہ دے وہ فرمایا اماں جان نے منع فرمایا اپنے ابا جان کو فیصلہ کراؤ دل اندر خیال آیا ہن کی کراں ادھر آکھاں کہ ادھر آکھاں فرمایا جاؤ اپنے نانا حضور دی بارگاہ مزے نال سبحان اللہ جاؤ نانا حضور دی بارگاہ دی اندر آخری جملے بول رہے ہیں جاؤ نانا حضور دی بارگاہ دی اندر نانا جان دی خدمت دی اندر بڑی محبت عقیدت پیار خلوص ذوق دے نال پہنچے بڑے پیار نال ادب نال تختیاں لکھیاں گئیاں حضور دسو لکھائی حسن دی سونی یا حسین شہزادے دوئی نے حضور فرمایا ان کی آکھاں کی دے بارے آکھاں کائنات دا سرور سلطان شہنشاہ دولہ وارث جو چاہوے کر دین دے اللہ رخ پھیر دین دا فرمایا انج نہیں اماں جان کولوں اپنے ابا جان کولوں فرمایا جی دعا فیصلہ نہیں دیتا گل تواڈے تے مکی ہے تسی حکم فرماؤ حضور فرمایا پھر بے بھی نہیں اللہ تے سٹنے مزے نال سبحان اللہ دل راضی ہو جاندہ ہے اللہ دی عزت دی قسم دے دل راضی ہو جاندہ ہے حضور تے دیوانے ہو حضور میں جات چکے یا اللہ بیٹے میرے نے میری بیٹی دے بیٹے نے حسین دے بارے گل کی تھی حسن دا موڈ خراب ہوئے گا جی حسن دے بارے آکھاں تے حسین برا نہ محسوس کرے یا اللہ فیصلہ تو فرما دے رب فرمایا جبریل انکل جنت وچوں لے سیب کی لے بھئی موتیاں دے بارے بھی روایت ہوندی ہے لیکن بہت بے روایت سیب دے متعلق ہے ایک سیب لے جنتی اور یا اللہ کرنا کیے فرمایا نبی دے بوئے تے چلا جا انہوں اینج اچھال تھلے دوئیں تختیاں کر چاسنا کوئی سبحان اللہ بولی جاؤ تو دل اندر گل پکی نہ ہوئے تو ذمہ دار میں ہوں حفظ نہ ہوئے گل سیب لیا نبی دے بوئے دے حضور میں حاضر ہو گیا فیصلہ ہو جائے گا تختیاں تھلے کی یہ شہزادے تختیاں کرو بھئی اے سیب چل رہا ہوتے جی تختی دے سیب آگیا لکھائی سونی بچے ساڑھے بھی بچے تواڑے بھی پر اینا تو ساڑھے قربان کائنات قربان کچھ امام الملائکہ ہیں سیب سٹیا سیب آکھیا یا اللہ فیصلہ تے میرے تے آگیا تے میں تے پہ گیا امتحان میں یا اللہ میرے تے بھی رہے ہوگا سیب ہویا دو ٹکڑے ایک ادھر ایک ادھر حضور فرمایا حسن تو ہی سونا تیری لکھائی بھی سونی حسین تو ہی سونا تیری لکھائی جو حسن بھی سونا حسین بھی سونا حسن دی بھی لکھائی سونی حسین دی بھی لکھائی حضور فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ اے میرے دو شہزادے جنتی جوانہ دے سردار نے حضرات جنت اندر رفاقت ہو دی ہوئے گی جیڑا ہونا دیکھ نقشے قدم تے چل کے دن پاس کرے گا دعا کرو اللہ رب العالمین انہاں دی محبت اندر مرنا جینا نصیب فرمائے آمین وما علیہ